جی ہاں، ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور اس سے پہلے کہ میں ہمارے علماء کرام کی طرف بڑھوں، حافظ سویٹس کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. 50 سال کا مٹھائی کا سفر ہے جی، اور 1975 سے ایک بھروسے مند نام جہاں ٹریڈیشن، کوالٹی اور کنسسٹنسی ہر جنریشن کے لیے پسندیدہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہائیڈریشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں ریوائیو موجود ہے. 12-13 گھنٹہ روزہ رکھنے کے بعد جسم میں ہائیڈریشن کی کمی صرف پانی سے پوری نہیں ہوتی، نمکیات کو پورا کرنے سے ملتی ہے. ریوائیو میں یہ نمکیات ملتے ہیں. پیاس بجھانے کی سپر پاور ریوائیو. اسی لیے آج کل لوگ ایسی ڈرنکس کی طرف جا رہے ہیں جو الیکٹرولائٹس اور وائٹامنس کے ساتھ ساتھ باڈی کو پراپرلی ہائیڈریٹ بھی کریں اور آپ کو فریش فیل بھی کروائے. سو اس کے لیے ریوائیو ہے. حضرت، آج کے جو پورے ٹاپک پہ ہم بات کرتے ہیں، جب ایتھکس کی بات ہوتی ہے، چیزوں کی بات ہوتی ہے، ایتھکس کی بات ہی جب ہوتی ہے تو ایتھکس لفظ ہی ایسا ہے بالکل کہ وہ کہتا ہے کہ جی یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. تو آپ کس طرح ریپ اپ کرتے ہیں آج کل اس چیز کو لے کے کہ اس بات کو کس طرح سے ختم کیا جائے؟ دیکھیں فیصل بھائی، جیسے شیخ محترم نے بات کی تھی اور علامہ صاحب نے بھی بات کی تھی کہ علماء کو اس میدان میں آنا چاہیے. اگر ہم اللہ رب العالمین کی سنت کو دیکھیں نا، اللہ رب العالمین کے طریقے کو دیکھیں، اللہ رب العالمین نے جس دور میں نبی کو بھیجا ہے تو اس نبی کو اس دور کی جو معروف چیز تھی جس میں لوگوں کا رجحان تھا اس میں ماہر کر کے بھیجا ہے. نوح علیہ السلام کا دور تھا تو لوگ یہ بڑھائی کا کام کرتے تو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ ان کے ہاتھ سے کروایا، اللہ تعالیٰ نے کشتی بنوا کے. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری عروج پہ تھی، لوگ شعبدہ بازی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ موسیٰ علیہ السلام کو دیا کہ ان سب کو زیر کر دیا. عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب عروج پہ تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیا. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا تو یہ اللہ تعالیٰ جو اس وقت کے معجزے دیتے ہیں یہ تبلیغ کے لیے ایک ذریعہ ہوتے تاکہ لوگ آپ کے قریب اور آئیں. نبی علیہ السلام کے دور میں بلاغت بڑی عروج پہ تھی، بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے فصحاء وہ موجود تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم بنا کے بھیجا. آج کے دور میں ٹیکنالوجی عروج پہ ہے، علماء کو چاہیے کہ اس میدان میں اتریں، اس میدان میں مہارت حاصل کریں. آپ ٹیکنالوجی کا استعمال کریں، آپ اپنے بیانات اپلوڈ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ بندے وہ اس سے مستفید ہوں. اب مسجد میں 100 بندہ ہوتا ہے، آپ ان 100 بندوں کی تو اصلاح کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ممبر سے بات کرتے ہیں، بہت اچھی بات، لیکن اگر آپ اس کو ریکارڈ کر کے اپلوڈ کریں، اس کا آپ ٹیکنالوجی کا استعمال کریں، وہ ہزاروں بندہ آپ کو دیکھے گا، وہ ہر بندے تک آپ کا پیغام جائے گا. اور یہاں میں آپ کا اور آپ کے چینل کا اور جتنے چینلز پہ علماء کرام کو بٹھا کے بڑے خوش اسلوبی سے یہ باتیں ہوتی ہیں، ڈسکشن ہوتی ہے تاکہ عوام تک میسیج آئے، یہ بہت آسان اقدام ہے، بہت آسان اور وقت کی ضرورت ہے، یہ ہونا بھی چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو تربیت کی ہے، خواہ آپ جنگ کا میدان دیکھ لیں، آپ علم کا میدان دیکھ لیں، آپ کوئی بھی میدان دیکھ لیں، ہر میدان میں صحابہ کرام میں اس میں مہارت حاصل کی. اگرچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان میں ماہر تھے، آپ نے صحابہ کرام کو دوسری زبانیں سیکھنے کے لیے بھی کہا ہے. کیوں؟ تاکہ وہ پیغام دوسروں تک جائے. اب یہ جو اے آئی کا ذریعہ، اس میں جیسے مستشرقین نے، میں نے پہلے بھی بات کی تھی، اپنا مواد ڈال دیا. آج کے دور میں اہل علم کی ضرورت ہے وہ مستند مواد جمع کریں اور وہ انٹرنیٹ پہ اپلوڈ کریں تاکہ جب بھی اے آئی سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے تو وہ مستند چیزیں بھی سامنے آئیں. کیونکہ اگر ہم پیچھے رہ گئے تو ان کا مواد آئے گا اور وہ آگے پیش کرے گا، اور بغیر تحقیق کے، بغیر اس کے نوجوان اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور جس کا نتیجہ یہ ہے بسا اوقات انسان اس قدر گمراہ ہو جاتا ہے وہ اسلام سے بھی دور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے علامہ صاحب. جی 2-3 گزارشات میں عرض کرنا چاہوں گا. مفتی عمیر صاحب نے جو بات کی کہ مسلم دنیا کو بھی کافی آگے آنا چاہیے، اور ہم نے اگزامپل بھی دی کہ ایران کے اندر ایسی اپلیکیشنز بنائی گئی ہیں جو اے آئی بیسڈ ہیں، اور اس میں تمام مکاتب فقہ کی کتابیں موجود ہیں، دینی کتابیں، اصولی کتابیں، سب کی سب موجود ہیں، اور یہ علماء کے لیے بنائی گئی ہے. اس کے اندر ایک اور درخواست میں کروں گا کہ کبھی کبھار ہم جو دینی اگر ویب سائٹس یا دینی کچھ معلوماتی اے آئی اپلیکیشنز ہیں، اگر کوئی عام یوزر اسے یوز کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ اسے وہ جواب جو صحیح ہو وہ نہ ملے. اس کے بیک پر جب تک عالم دین وہ جواب دینے کے لیے نہ ہو اس وقت تک ایسی اے آئی اپلیکیشنز کو استعمال نہ کیا جائے. اس کے نقصانات اس اعتبار سے بھی ہیں کہ وہ آپ کی ساری ہر طرف کی جو کنڈیشنز ہیں ہو سکتا ہے اس کو نہ پوچھے اور اس کو نہ پتہ ہو
کہ آپ جو سوال کر رہے ہیں اس کے پیچھے بیک میں آپ کے کیا چل رہا ہے. لیکن جب ایک عالم دین کے سامنے یہ مسئلہ آتا ہے تو وہ آپ سے 10 اور پہلو کا بھی سوال کرتا ہے اور اس کو اندازہ ہو جاتا ہے شکل دیکھ کے, حالات دیکھ کے, کہ اس کے شاید ہو سکتا ہے پیچھے یہ مسائل بھی ہوں. اس کے بعد جو جواب دیتا ہے وہ جواب مستند مانا جاتا ہے. لیکن جو علماء کرام ہیں ان کو بھرپور طریقے سے ان اپلیکیشنز کو یوز کرنا چاہیے. جس زمانے میں ایران کے اندر ہم نے خود جا کر دیکھا کہ ایسے سافٹ ویئرز بنے ہوئے ہیں, جیسے مفتی صاحب نے مثال دی مکتبہ شاملہ کی جو سعودی عرب کے اندر بنا ہے, اسی طریقے سے مکتبہ اہل بیت کے نام سے ایران کے اندر بھی سافٹ ویئر بنایا گیا. ایسی ویب سائٹس بنائی گئی کہ جس کے اندر بہت زیادہ انفارمیشن, بہت زیادہ معلومات اور بہت ایزی ٹو ایکسیس ہے. ایک اور اس کے اندر گزارش یہ ہے کہ چونکہ اے آئی عام طور پر ہماری جو پرسنل معلومات ہے اور پرائیویسی ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے, اس لیے کچھ چیزیں ہمارے حالات کے حساب سے کسی چیز کو ہو سکتا ہے کہ وہ حرام ہو اور حلال بنا کر وہ پیش کر رہا ہو. اس لیے ابھی وہ موقع نہیں آیا ہے کہ جب آپ ڈائریکٹ اے آئی اپلیکیشن اور اس کے جوابات پر بھروسہ کریں, جبکہ مجھے اندازہ ہے کہ اے آئی سے استفادہ کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری نہ پرسنل چیزوں کو لوگوں تک پہنچاتا ہے, نہ ایپ تراشی کرتا ہے, اور کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں جو انسان پرائیویٹلی پوچھنا چاہتا ہے وہ اے آئی سے آسانی سے پوچھے جا سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی جب تک آپ کے پاس کوئی ریفرنس نہ ہو, اور اے آئی سے آپ ریفرنس طلب کیجئے کہ یہ جو آپ نے فتویٰ ہمارے سامنے لا کر رکھا ہے یہ کس ویب سائٹ سے لا کر رکھا ہے, اور وہاں پر جا کے ری چیک بھی کیجئے کہ کیا وہاں پر موجود ہے. کتابوں میں بھی ری چیک کیا جا سکتا ہے. جی بالکل موجود ہے بھی یا نہیں ہے. جس کبھی کتاب کبھار کا ریفرنس دے رہے ہیں اس کتاب کو جا کے آپ ری چیک کر لیں, کبھی کبھار پھر ایسا بھی کسی ہوا, عالم سے جا کے پوچھ لیں کہ یہ کیا صحیح ہے. کبھی ایسا بھی ہوا کہ ہم نے ایک چیز معلوم کی کہ کیا یہ اس کتاب میں موجود ہے, انہوں نے کہا یقیناً موجود ہے. ہم نے کہا کیا ریفرنس ہے, انہوں نے ریفرنس بھی لا کے دکھا دیا. لیکن جب ہم نے اس کو ری چیک کیا تو اس میں وہ ریفرنس بھی موجود نہیں, اور پھر اس سے کہا کہ یہ ریفرنس تو آپ نے غلط دیا ہے. تو کہا کہ ہاں مجھ سے ایک جگہ پر اشتباہ ہو گیا ہے, آپ نے جو بات کی ہے وہ بھی ٹھیک ہے, میں اس سے معذرت چاہتا ہوں. تو یہ معذرت خواہی بھی ابھی تک اے آئی کے اندر موجود ہے, جس سے پتہ چلتا ہے کہ ساری باتیں اس کی 100% درست نہیں ہیں. اس لیے آپ ابھی فی الحال کوئی فقہی مسئلہ معلوم کرنا چاہیں, کوئی اعتقادی مسئلہ معلوم کرنا چاہیں تو اس کا ریفرنس بھی لیں, ری چیک بھی کیجئے, اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ کسی عالم دین سے رجوع کریں. ایک حدیث کو میں کوٹ کرنا چاہوں گا جو انتہائی خوبصورت, حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الناس کلہم موتى الا العالمون, انسان سب کے سب ہلاکت میں چلے جائیں گے سوائے اہل علم کے. والعالمون کلہم موتى الا العاملون, اور جو اہل علم ہیں وہ بھی ہلاکت میں جائیں گے جب تک وہ اپنے علم پر عمل کرنے والے نہ ہوں. والعاملون کلہم موتى الا المتقون, اور جو اہل علم ہیں وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے اگر ان کے علم کے ساتھ تقوی نہ ہو. والمتقون علی خطر عظیم, اور جو متقی اور مخلص ہیں وہ بھی بڑے خطرے کے اندر ہیں. تو سلسلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے, سب سے پہلے علم ہے, پھر عمل ہے, پھر تقوی اور اخلاص ہے, اور اس کے ساتھ اگر کوئی زندگی گزار رہا ہے تو انشاءاللہ اس کی عاقبت بخیر ہے. انشاءاللہ. ہم جا رہے ہیں چھوٹی سی بریک پہ. ایڈکشن سے بچائیں اپنے آپ کو, ایڈکشن سے بچائیں. کوئی ایڈکشن تو کسی بھی چیز کی ہو. بالکل وہ تو جی چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں اذان کے ساتھ.